اپنی ذات کے لیے اس کو معاف کر دیجیے، اپنی ذات کے لیے معاف کر دیجیے، لیکن اللہ کا حکم توڑنے میں کسی صورت میں معاف نہ کریں۔ بزرگان دین میں سے کسی بزرگ نے یہ لکھا ہے، میں نے جو کتاب 4 سے 35 سال پر نماز مصطفیٰ، اس کے آخر میں کچھ بزرگوں کا اقوال نقل کیے ہیں کہ بے نماز بیوی کو بے نماز اور نماز کہنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود نہیں پڑھتی، اس کو فارغ کر دیجیے۔ کیونکہ اس کو گھر میں رکھنا یہ دانستہ جان بوجھ کر رکھنا کہ اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے مسلمان کہلاتی ہے، تو جو عذاب اس پر آئے گا اس میں شاید اس کا شوہر بھی حصہ دار بن جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں سے آگ سے بچا، ذمہ داری یہ کرے کہ مانو۔ تو نماز میں الحمدللہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن ایک گزارش ساتھ ہی کروں، آپ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، روزانہ جتنا ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ کوئی ضرور نہیں کہ پورا پارہ آپ تلاوت کریں، کم سے کم ایک رکوع بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر ایک رکوع آپ ترجمہ کے ساتھ پوچھے کسی عالم سے کون سا ترجمہ معتبر ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے والوں نے ترجمے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑنی۔ جس دور میں بھی اور آپ جی رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، کسی معتبر عالم سے جس کے دیانت اور علم پر آپ کو اعتماد، اس سے پوچھ کر ترجمہ حاصل کریں، اس کی تلاوت کریں، پھر خود اپنی کیفیت اندازہ بات کریں، اندازہ آپ خود کریں گے کہ آپ پہلے کیا پڑھا کیا، آپ اپنی زمان ایک تو یہ سمجھ میں آ جائے گا میرا آپ اخلاق خالق کائنات کا تعلق کیا ہے، پھر یہ سمجھ آئے کہ میں کیوں دنیا میں آیا، میری ذمہ داریاں کیا ہے، پھر جو زندگی گزرے گی انشاءاللہ وہ سکون والی بھی ہوگی، راحت والی ہوگی اور روشنی والی ہوگی۔ قرآن کریم تلاوت کریں، تلاوت کے دوران آپ کو قوموں کے حالات نظر آئیں گے، قوم عاد کا بھی تذکرہ پڑھیں گے، سمودیوں کو پڑھیں گے۔ یہ ایک ایسی قوم گزری ہے جس کو اللہ نے ایسے قد کاٹ دیے تھے کہ اس کے بعد دنیا میں کسی قوم کا نہیں تھا، اور اپنی اس زور اور قوت اور طاقت کے گھمنڈ میں کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے دنیا میں ہمارے جیسا طاقتور۔ اس گھمنڈ کو میرے اللہ نے کس طرح توڑا؟ اللہ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا عَاتِيَةً، تند و تیز آندھی اللہ پاک اس پر قوم پر مسلط کی، وہ ہوائیں زمین سے اٹھا کر آسمان کے بلندے پر لے جا کر وہاں سے پھٹکتی رہیں اور وہ ان کے جسم میں ریزہ ریزہ کرتی رہی۔ جسے یہ سارا جہان بنایا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، نام و نشان بیٹھ گیا۔ آج دنیا میں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ میں قوم عاد کا وارث ہوں۔ اس کے بعد سمودی آئے، یہ بڑی کاریگر قوم تھی، جدید اصطلاح میں بڑی انجینئر ٹائپ کی قوم تھی، ان کے آثار آج دنیا میں باقی ہیں۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مکانات بنائے، اللہ کی نافرمانی کی، یعنی جو پیغمبر اللہ نے بھیجے، قوم عاد طرف بھیجے انہوں نے حکم عدولی کی، سمودی طرف بھیجے انہوں نے حکم عدولی کی، اللہ پاک نے ان کو زلزلوں سے ہلاک کیا۔ قرآن کریم نے 2 قسم کے الفاظ اس کے لیے، اس قوم کے لیے اور قوم مدینہ والوں کے استعمال کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک خوفناک دھماکہ ہوا، جیسے کلیجے پھٹ گئے اور ساتھ ہی زلزلہ آ گیا، سب کچھ آبادی بربادی میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اور قوم بھی دنیا میں آئی ہے، لوط علیہ السلام کے قوم، قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، پھر اس زمین کے ٹکڑے کو جہاں وہ قوم بستی سی، جعلنا عالیہا سافلہ، اوپر کو ہم نے
سے پتھروں کی بات بتائی. پھر اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان گناہوں کی شام پہ پکڑا. کسی پر تو پتھروں کی بارش کی گئی، کسی کو دھماکے یہاں پہ پکڑا، کلیجے پھٹ گئے، کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا جیسا کہ قارون کا ذکر آپ سمجھ چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا. آخر میں اللہ نے کہا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. تھوڑا سا اپنے ذہن اس طرح منتقل کیجئے، مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ. پورے شعور کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں. سمودیوں کو کس نے بنایا؟ قوم عاد کو کس نے بنایا؟ لوطیوں کو کس نے بنایا؟ قارون، فرعون، حامان، اس کو کس نے بنایا؟ ہمارا کوئی اور خدا ہے اور ان کا کوئی اور خدا تھا؟ یہ بتائیے. کوئی عقلمند انسان کوئی چیز اپنی کاریگری کا مظاہرہ کرتے کوئی چیز بناتا، کوئی ماڈل بناتا کسی چیز کا بڑا خوبصورت، پورا تیار کرنے کے بعد فوراً اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے. اور اگر ایسا کرتا ہے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ یار یہ عقلمند ہے. یقیناً ایسا ہوگا، کوئی عقلمند آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا. تو کیا خالق کائنات انسان کو بنا کر اس کو ساری ترقیاں، عروج اور کمالات دینے کے بعد پھر اس کو سب حاصل سے مٹا دے بغیر کسی وجہ کے؟ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ قوم عاد و ثمود کو بھی اسی اللہ نے بنایا جو ہمارا خالق ہے. قوم عاد و ثمود اللہ کو اچھے لگتے تھے، اس لیے اللہ نے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام جیسے پیغمبر بھیجے. اللہ نے بنایا، عزتیں دی، قوتیں دی، کمالات دیے، سارا کچھ دیا، پھر ان کی بھلائی کے لیے نبی بھیجے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کی ناشکری اور حکمدوری جب کی پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر سب کو ہم نے بری عہد کر دیا. نہ سمودی ہے آج دنیا میں، نہ کوئی قوم عاد کا ہے، نہ مدین والوں میں سے کوئی ہے، نہ گردودی ہے، نہ کسی اور قوم کا فرد ہے. سب داستانیں تو رہ گئیں، قصے تو ان کے ہیں، تاریخی کتابوں میں ہے اور قرآن کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن دنیا میں ان کا کوئی فرد موجود نہیں ہے. عبرت کا سامان اللہ نے بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ خیر کر رہے تھے، چیز بنائی اور اس کو بٹا دی، بنائی اور بٹا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بنایا یہ خیر تماشا کے لیے نہیں بنایا. جب قوموں کے اندر بغاوت، سرکشی، نافرمانی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، اللہ بڑی ڈھیل دیتے ہیں. قرآن سلامتا ہے جو ہمیں حیث لا یعلمون، ہم ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو مہلت دیتا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، لیکن میرا داؤ بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور جب اللہ پکڑتے ہیں تو پھر ابھی آپ سمجھ چکے ہیں کوئی نہ ہمیں روک سکا، نہ ہم سب کو بدلا دے سکا، نہ ہمارا مقابلہ کر سکا. وہ اللہ آج بھی ہے. کل اس کی بنائی ایک قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو خدا اس کو مٹا دیتے ہیں. آج اللہ کی بنائی کوئی قوم خدا کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کی تانگڑی کا خیر میں اللہ اپنا قانون بدل دیتے ہیں.
اللہ کا قانون نہیں بدلتا، ایسے قرآن نے لکھا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کو، اللہ کے طریقے کو، اس کے دستور کو تم تبدیل نہیں پاؤ گے، اور اللہ اپنا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتے۔ انہی مجالس کے اندر بارہ آپ سن چکے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، اتنا عظیم پیغمبر جن کی عظمت ساری دنیا کی قومیں مانتی ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں۔ اس عظیم پیغمبر کا والد آزر، جس کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نبی کو، جس نبی نے اللہ کی مرضی پورا کرنے کے لیے آگ میں شرارت لگا دی، جس نبی نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنے معصوم بچے کے گلے پر چھری رکھ دی، اس عظیم پیغمبر کے تھوڑا سا لحاظ کر کے اللہ اپنے تھوڑے سے قانون میں نرمی اختیار کر کے ان کے بعد کو معاف کر دیتے کہ چلو جیسا ہمارا طریقہ ہے کہ کوئی ہمارا کوئی مقرر ہو، کوئی عزیز دوست ہو تو پھر کسی عزیز تعلق رکھنے والے کو نظرانداز کر دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے، خالق کائنات کسی نبی کی خاطر بھی، نبی کا لحاظ کر کے بھی اپنے قانون کو نہیں بدلتے۔ آپ سن چکے ہیں یہ مجالس کے اندر کہ قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ کے والد کو اس کی اصل انسانی شکل تبدیل کر کے، مسخ کر کے ایک بچو کی شکل میں سامنے لائیں گے تاکہ ابراہیم خلیل اللہ کو لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو پڑے۔ ان کا اتنا لحاظ ضرور کریں گے اللہ کہ لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ پڑے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ پھر فرشتے اس کے ہاتھوں سے اور پیروں سے پکڑ کر پھر جہنم میں پھینک دیں گے، معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کا قانون کسی نبی کے لیے نہیں بدلتا۔ اللہ قانون بدلتا ہوتا تو نوح علیہ السلام کا لحاظ کر کے ان کے بیٹے اور بیوی کو اللہ معاف کر دیتے، لوط علیہ السلام کے لحاظ سے ان کی بیوی کو معاف کر دیتے۔ اللہ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا، تو وہ اللہ آج بھی ہے، آج بھی ہم اللہ کی نافرمانی پر من حیث القوم، ہمارا حال یہ ہے کہ ایک مزدور سے لے کر سڑک پر جھاڑو دینے والے سے لے کر سب سے اوپر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے انسان سب کے سب خدا کا نافرمان۔ اور میں پیچھے بھی شاید یہ عرض کر چکا ہوں، جیسا ہے کہ ہم قومی سطح پر اللہ کا امتحان لے رہے ہیں، تو ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ یہ جھٹکے ہم روز آ رہے ہیں، کل رات کو بھی ہوا ہے، وہ تنبیہ کر رہا ہے۔ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، یہ عجیب ملک ہے کہ اتنے جھٹکوں کے بعد اس ملک میں داعیے اور ملحد اس قوم کے دل و دماغ کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی سی خامہ فرسائی کریں گے، ایسے مضامین لکھیں گے کہ قوم کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے نابلد اور ناواقف ہے، اللہ کا دستور سے معلوم نہیں، قوموں کے لیے اس کا دستور کیسا رہا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر وہ اپنے انگوٹھے سے چوم لیں گے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں دیکھیں گے۔ ان کو مزید گمراہ کرنے کے لیے اداروں نے لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ پر ایسے داعیے اور ملحد قسم کے لوگ رکھے ہیں جیسے مضامین لکھتے ہیں جو ساری قوم کو بالکل گمراہ کر دیں گے۔ خدا کے لیے اللہ کو مت آزمائیں۔ میں نے 2-3 حدیثیں پڑھی، ان کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ آج ہمارا حال من حیث المجموع، ہمارے اندر یوں تو برائیاں بے شمار ہیں، اخلاقی برائیاں، لیکن ہماری سب سے بڑی برائی ظلم و زیادتی ہے۔ ہر انسان اپنے طاقت کے مطابق دوسرے کا ہاتھ مار رہا ہے۔ اور اس کا ذہن بھی
اس طرح منتقل نہیں ہوتا کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، اس پر اللہ کا معاوضہ ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت لہ مظلمۃ لأخیہ، جس شخص نے بھی کسی بھائی پر ظلم کیا ہوگا کسی پہلو سے، اس کو مارا ہے، اس کو پیٹا ہے، اس کا حق مار دیا، دبا دیا، وراثت اس کا حق تھا، بہن کا حق تھا، بھائی کا حق تھا، اس کو نہیں دیا، بیٹی کا حق تھا، اس کو نہیں دیا، کوئی شراکت دار تھا، اس کا حق مار لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی عزت کو اچھالا، اس کی تذلیل تحقیر کی یا اور قسم کی اس کو نقصان پہنچایا، فَلْيَتَحَلَّلُ مِنْ الْيَوْمِ، اسی دنیا کی زندگی کے اندر جب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سانسیں چل رہی ہیں، اس معاملے کو اپنے حساب کو بیمار کر لے۔ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، وہ وقت آنے والا ہے کہ اس وقت نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، کوئی پیسہ پائے ہاتھ نہیں ہوگا۔ ان کان لہ عمل صالح، محشر کے میدان میں اللہ کے ہاں جب فیصلہ ہوگا تو عدل انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ کس انداز سے فیصلہ ہوگا؟ وہ آخر میں جو میں نے حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ نے فرمایا لوگوں جو تمہارے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کرو، جن کے حقوق ہیں ان کو پہنچاؤ، حتیٰ یقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وہ عدل انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! وہاں تو یہ ہوگا، اللہ کسی پارٹی سے نہیں ڈرتے نہ لحاظ کرتے ہیں۔ اگر اس نے عظیم پیغمبر اپنے قانون پر نبی کے لیے بھی اس قانون پر نہیں بدلا تو میرے اور آپ کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے یا کسی قبیلے کے لیے یا کسی خاندان کے لیے اللہ کام نہیں بدلے، کیونکہ اس کی سچی بادشاہی ہے، اس کی حکومت پاکستانی حکومت نہیں، وہ سچی بادشاہی کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ نیک اعمال کر کے گیا اخذ منہ بقدر مظلمتہ، پھر جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس ظلم کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لے کر اس کو دی جائیں گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی یا بچیں گی نہیں، اخذ من سیئات صاحبہ، پھر اس کی برائیاں لے کر فَحُمِلَ عَلَیہ، اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی، اور اگر خبر نہیں ہوتے بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی اور مذکور روایت ہے، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، پوچھا مل مفلس، اتدرون مل مفلس، تم جانتے مفلس کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے کچھ نہ ہو، ساو سامان ہو، مفلس ہے۔ فقال رسول اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو قیامت دن آئے گا اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا ہوگا کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، کسی کو اس نے خون بہایا ہوگا، کسی کو اس نے ناحق پٹائی کی ہوگی، فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، پھر اس کی نیکیاں، اس کے نمازیں اور روزے اور زکاتیں جن جو حسنات نیکیاں اگر قبول ہو چکی ہیں، پھر اس سے لے کر ان حقداروں کو بدلہ ادا کیا جائے گا۔ قَوْلَ أَن يُجْزَىٰ مَا عَلَيْهِ مِنْ خُزَمِ الْخَطَايَا، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ان مظلوموں کی غلطیاں، ان کی گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ فَطُرِحَتْ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور ساری اس پر ڈالنے کے بعد پھر اس نمازی کو، اس زکات دینے والے، روزہ رکھنے والے نیکوکار انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہر انسان اپنے حالات کا مدد ثانی کرے، اپنے ضمیر کو ایمان میں جھانک کر میں نے کیا 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 ہے کس کس کے ساتھ۔ اسی
دنیا کی زندگی کے اندر جسے معاف کرانا ہے معاف کرا دیتا ہے۔ میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، بات کو روک کر میں ثابت کرتا ہوں، 2-3 سال پرانی بات ہے غالب، ایک دن اچانک میں گھر سے باہر نکلا تو باہر کام تھا، میں نے دیکھا کہ مسجد گیٹ سے ہمارے استاد، ہمارے محبوب استاد حضرت مولانا عبداللہ صاحب محترم جامعہ اشرفیہ دامت برکاتہم ہاتھ میں لاٹھی لیا تشریف لا رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ مشکات شریف میں میرے استاد ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج 45 سال تقریباً اور ہیں، انہوں نے مجھے نام سے نہیں پکارا، مجھے ہمیشہ ملتے تھے، مجھے بیٹا کہتے۔ میں بھاگ کر حضرت کی خدمت پہنچا اور میں نے مصافحہ کیا، مان لگے میں آپ کی طرف آ رہا، میں اندر گھر لے گیا، اپنے خانے لائبریری کا میں بٹھایا، ایک استاد آ جائے تو پھر شاگرد طالب علم کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، بشرطے کہ وفادار ہو، بشرطے کہ وہ ادب والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے۔ میں بہت بہت خوش، فرمانے لگے مجھے کرسی دے، میں گھٹنے میں تکلیف ہے، کرسی پر بٹھایا۔ یہ مجھے اچھی یاد نہیں کہ میں نے پھل پیش کیا یا دودھ کا پیالا، تو فرمانے لگے کہ میں کیوں آیا ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب مفتی محمد حسن صاحب جو بانی ہے جامعہ اشرفیہ کے، خدا کی کروڑوں رحمت نازل ہوں پر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے اگر حج کے لیے جانا ہے یا عمرے کے لیے جانا ہے تو اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے معاف کرا لیا کرو۔ میں نے سوچا حضرت ہم تو آپ کے قدموں کی جو جوتیاں ان کی خاک کے برابر ہیں، ہمارے اوپر تو آپ کے احسانات ہی احسانات ہیں، تو معافی کس بات کی؟ مگر وہ اپنی بات مصر ہے، فرمانے کہو کہ میں نے معاف کیا۔ میں بڑا حیران ہوں، مجھے رونا بھی آ گیا۔ میں چپ ہوا، فرمایا بولتے کیوں نہیں، کہو کہ میں نے معاف کیا۔ 3-4 دفعہ میں نے دیکھا حضرت ان کا پورا عزم دیکھا، میں نے کہا حضرت جو کچھ آپ فرما رہے ہیں میں اس کے مطابق میں کہتا ہوں میں نے معاف کیا، لیکن مجھے آج تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم پر آپ کے احسانات ہی تو ہیں، ہم پر زیادتی تو کوئی نہیں۔ یہ لگا تم نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، ہمیں مطمئن کیا ان کی شان گھٹ گئی؟ آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کو پتہ نہیں یہ بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے انسان، اگر انسان کو پتہ ہے اس سے زیادتی کی ہے، ہماری شان نہیں گھٹتی، ہمارا حساب ایمان ہوتا ہے۔ یا اگر فلاں وقت میں گالی بکی تھی، میری غلطی تھی، میں معاف مانگتا ہوں، وہ خوش ہو جائے گا۔ کیا کسی کو کوئی حق دینا تھا اس کو دے دیں، نہیں دے سکتا اس کو معاف کرا دیں، وہ خوش ہو جائے گا کہ اس نے معصوم کو کیا۔ لیکن پکڑا رہا تو پھر جو پکڑنے والا درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں اس کے ساتھ پھل نہیں ہوتا، جس کے ساتھ پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں دنیا والوں کے سامنے ہم پکڑ جائیں گے، شاید وقت گزر جائے، لیکن خدا کے سامنے ساری پکڑ نکل جائے گی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں ظلم میں مبتلا ہے۔ جس کے پاس اختیار و اقتدار زیادہ ہے وہ بڑا ظالم ہے، لیکن بعض اوقات اقتدار کے نشے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات۔ فرعون بھی کہا کرتا تھا ربکم العالی، لیکن جب ڈبکیاں لگی پانی میں تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب ماننے کا کیا فائدہ، اب جب ہچکی لگ رہی ہے موت کی، اب توبہ قبول نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، البتہ ہم نے تیری لاش کو سنبھال کر رکھنا ہے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً،
اگر اللہ کو پسند نہیں. میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن یہ درخواست ضرور کرتا ہے ہر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر اپنے اندر عاجزی پیدا کرے. عاجزی پیدا کرنے والا انسان خدا کا بہت پسند ہے. مغرور اور متکبر کو خدا دنیا میں ذلیل خوار کرتا ہے. طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں غرور و تکبر کرنے والا ہے، اس پر ظلم کرنے والا اس کو اسی درجے میں خدا ذلیل کرتا ہے. اس لیے ہر دوست سے، ہر بھائی سے میں درخواست کروں گا اپنے اندر عاجزی اور تواضع پیدا کریں. جس کا کوئی حق مارا ہے اس سے معاف کرائیے یا ادا کیجیے. آپ کا بہت دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور خدا و دوست بھی راضی ہوں گے اور اللہ کے ہاں سرور ہوتا ہے. ظلم حدیث میں الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ ظلم جو ہوتا ہے زیادتی قیامت دن ظلمات ہو گئے، اندھیرے ہو گئے، سختیاں ہیں سختیاں ہیں. آج تک دنیا میں کسی انسان کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ عزت و آبرو کا معاملہ کیا ہوگا. چند گناہ ایسے ہیں جن کو خدا دنیا میں بدلا دیتے ہیں. یہ سن لیجیے. ایک ان میں سے متکبر ہے. متکبر کے تکبر کی سزا اس دنیا میں خدا ہوتی ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو سزا آخرت کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے. متکبر کو اللہ اس دنیا میں سزا دیتے ہیں. نمبر 2، ظالم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پکڑتے ہیں. پکڑنے کا انداز ہوتا ہے. نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان اس کو خدا اس دنیا میں ذلیل کرتے ہیں. نوجوانوں کو خاص طور پر میں کہتا ہوں جن کے ماں باپ ہیں ان کو بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھیں. جتنے سانس اللہ نے آپ کو دیے ان کو دیے ہیں، خدمت کر لیجیے. اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کو لمبی عمر ملے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کو بہت مال ملے، فلیبر والدیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ بات دونوں باتیں کس کو پسند نہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، ڈھیروں مال میرے پاس ہوں. یہ راز اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کی خدمت میں رکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نافرمان، اللہ کے نافرمان ہوں، بے دین ہوں، بد عقیدہ ہوں. اللہ نے نوجوانوں کو، بیٹوں کو صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق دے دی ہو، نیکی پر چلنے والے ہوں. ہو سکتا ہے ماں باپ کافر ہوں. یہ سب کچھ ممکن ہے. کافر ماں باپ کی بھی خدمت کرنا ضروری ہے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مصالحہما فی الدنیا معروفہ. دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دین کے معاملے میں بات نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، چاہے کافر ماں باپ. گستاخی والا معاملہ نہیں کرنا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، گردن جھکا کر گفتگو کرنی ہے، سینہ تان کر کھڑا نہیں ہونا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی. یہ بے ادبی کا انداز ہے. اور ایک بات اور بھی کہ جو شخص اس دنیا میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل تو کریں گے ہی، لیکن ایک نقص سزا یہ ہوگی کہ اس کی اولاد کل اسی کے ساتھ اس کو اسی طرح معاملہ کرے کہ بلکہ سے زیادہ بدسلوکی کا معاملہ کرے. پھر اس کو سمجھ میں آئے گی. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان نہ ہو، وہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے بڑھاپے کی عمر کے اندر میرے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ چند گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا کو اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتا ہے، اس دنیا میں نہ سزا دیتے ہیں. ان میں سے ظالم بھی ہے، ان میں متکبر بھی ہے، ماں باپ کا نافرمان بھی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم دین کی بات ہم کہیں پڑھیں یا کہیں سے سنیں، اللہ آپ کی رحمت سے ہمیں سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ. ایک کتاب ہے چھوٹی سی،
اس کا نام ہے اذان قبر کا تحقیقی جائزہ. مولانا منظور نعمانی لکھنؤ والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہ بات لکھی. آج کل کئی لوگ جو ہے قبر پر جا کر اذانیں پڑھتے ہیں. یہ خلاف سنت طریقہ ہے. اس کتاب میں اندر آپ کو